شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف سے آپ چادر کھینچتے ہیں دوسری طرف سے کھسک جاتی ہے. اس طرح کی سچویشن اس حکومت کے لیے بنی ہوئی ہے کہ گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا. 126 کنٹریز کے لیے ویزا فی ویو آف کرنے کی بات کرتے ہیں, تو دوسری طرف گیلس سروے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر تو بزنس کانفیڈنس ہی نہیں ہے کسی کو, آپ کی پالیسیز کی وجہ سے اور جو آپ نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیے اس کی وجہ سے. سیٹھی صاحب, اس طرح کی سچویشن ہوتے ہوئے کیسے اکانومی کو ٹھنڈی سانس آ سکتی ہے؟ دیکھیے, بڑی اچھی خبر تھی جی کہ 126 ملک کو ویزا آن ارائیول مل جائے گا. میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹو بزنس کانفیڈنس اور انویسٹمنٹ. کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات یہ ہے کہ اسی لیے اب گیلپ نے جو سروے کیا ہے, اٹس ناٹ اے گڈ, اٹس لوکنگ بیڈ فار دا گورنمنٹ. اس کے موٹی بات یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹری کے جو بزنس مین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس سے پچھلی حکومت سے بھی بری ہے. جو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی یہ اس سے بھی بری حکومت ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس قسم کا بجٹ آیا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور وہ بڑے اس کے ساتھ مشکلات ہو رہی ہیں. انہوں نے کوئی 450 کے قریب بزنس مین سے رابطہ کیا, اسمال میڈیم لارج کو, 30 ڈسٹرکٹس, سیکنڈ کوارٹر آف 24 اپریل ٹو جون. اینڈ اس میں نیگیٹو ویلیو آ رہی ہے ہر چیز پہ, بزنس سچویشن, فیوچر بزنس سچویشن اینڈ ڈائریکشن آف دا کنٹری. کہ آج کی جو صورت حال ہے بری ہے, آگے کیا نظر آ رہا ہے برا, اور ملک کس طرف جا رہا ہے برا. تو یہ تینوں ایریاز کے اوپر نیگیٹو آ رہا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیرلی میجورٹی سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے یہ, یا شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے یہ پچھلی حکومت سے بری ہے. اچھا, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ 60% جو لوگ ہیں وہ بزنسز کہہ رہی ہیں ہمیں بجلی کی کمی, ہمیں صحیح ریٹ پہ بجلی نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بیٹھ گئے ہیں. اور یہ پچھلے سال سے اس وقت کے سے زیادہ ہے. یہ اس مطلب ہے بڑھ رہا ہے یہ کرائسس. اور صرف ایک مائنورٹی ہے بزنس مین کی جو سمجھتی ہے کہ آگے حالات شاید بہتر ہو جائیں, IMF کا پروگرام آ جائے اور پیسے آ جائیں. اباؤٹ 45%, 46%. میجورٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کے باوجود حالات نہیں اچھے ہوں گے, بیکاز سمجھتے ہیں کہ سیاسی پولیٹیکل سچویشن امپروو نہیں کرے گی, اور اگر پولیٹیکل سچویشن امپروو نہیں کرتی, اسٹیبلٹی نہیں آتی, تو پھر اور بہت سے مشکلات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی مایوسی ہے ہر جگہ پہ. اس طرح کی رپورٹس کو سیریس لینا چاہیے. تو عدم اعتماد ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پالیسی. دیکھیے, مگر یہ ہے تو صحیح, مگر اس وقت سارا ملک ہی عدم اعتماد میں کھاتے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سبھی افیکٹ ہو گئے ہیں. اگر کاروباری لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. مڈل کلاس جو ہے ان کے اوپر, ان کی سیلریز کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, وہ بھی رو رہے ہیں. جو اپر کلاس ہے وہ اب ان کے اوپر بھی 40% سے زیادہ برطانیہ اور یورپ کے ٹیکس ریٹ سے بھی زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں. تو مطلب تکلیف تو سبھی کو ہو رہی ہے نا. خصوصاً 1-2 سیکٹرز ہیں جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, مگر وہ حکمران طبقہ ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, باقی تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اور ایسے میں کوئی ایجیٹیشن بھی سٹارٹ نہیں ہوتی. اس سے پہلے جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا, فوراً ایک سپارک جس کی آپ بات کر رہے تھے, ایسی کوئی سچویشن نہیں بنتی دکھائی دے رہی. دیکھیے, یہ جو ایجیٹیشن ہوتی ہے نا, یہ سیاسی جماعتیں ہیں اس کو فیول کرتی ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. ٹھیک, اب سیاسی جماعتیں تو اس وقت ساری حکومت کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, صرف ایک باہر کھڑی ہے, یا ایک جماعت اسلامی ہے اور یا مولانا ہے, مولانا فضل. مگر مولانا فضل از ناٹ انٹرسٹڈ ان کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹکر ہو. جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں چاہتی. صرف ایک پی ٹی آئی ہے جو کہ ٹکر بھی چاہتی ہے اور ان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتی ہے, کبھی ایک کبھی دو. ٹکر بھی چاہتی ہے اور ٹکر بھی چاہتی ہے, دونوں. ویل ڈن. تو اب بات یہ ہے کہ اس سے ساتھ کام نہیں بن رہا. تو اب یہ ہے کہ مگر کیونکہ باہر کے حالات بہت خراب ہیں, کسی وقت بھی عوام کے اندر جو غصہ ہے وہ ابھر سکتا ہے, اور کسی وقت بھی کہیں نہ کہیں چھوٹی سی تیلی لگ سکتی ہے. کوئی پریڈکٹ بھی نہیں آپ کر سکتے. کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی 2 بندے مر جاتے ہیں, 1000 بندہ باہر آ جاتا ہے, غصے میں آگے لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو چیز کے تعلق کوئی نہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کوئی لوکل ایونٹ ہے وہ اس کے ساتھ تعلق ہے, غصہ جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے, وہاں آ کے اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آگے لگنی شروع ہو جاتی ہے, پولیس آ جاتی ہے, فائرنگ ہو جاتی ہے, اور لوگ مر جاتے ہیں, اور ادھر بھی شروع ہو جاتا ہے, ادھر بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کب ہوگا, کون کرے گا, کیسے ہوگا, اس کے کیا نتائج ہوں گے. بٹ اٹس این ایور پریزنٹ ڈینجر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچویشن از
یہ جو بزنس کانفیڈنس نہیں ہے اس کی جینیون ریزنز ہیں, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ اٹس اے ویری انسٹیبل سچویشن, اور دا فیکٹ از کہ یہ گورنمنٹ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلائز نہیں کر سکی. ان کا ایک خیال تھا کہ ہم اسٹیبلائز کر لیں گے, اور دا مین ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر از ناٹ عمران خان, اس کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے نا کریک ڈاؤن کے ساتھ. اٹس دا جوڈیشری. اب وہ جوڈیشری کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی اور نسخہ لانا پڑے گا کسی حکیم کے پاس جا کے. بس اب وہ نسخے کیا ہیں کیا نہیں ہیں, آئی ڈونٹ نو. اچھا, حیرت کی بات ہے کہ اتنی گاگ پارٹیز, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سچویشن کا کوئی توڑ نہیں نکال سکیں گے کسی طرح اکانومی کو چلائیں. عمران خان صاحب تو ان کو بربادی, اکانومی کی بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اب یہ دونوں پارٹیز آج کل کیا کر رہی ہیں اس سچویشن میں؟ اسد کیسر صاحب تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی اختلاف ہے, اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان بھی اختلافات ہیں. تو یہ تو پی ٹی آئی کو ہیلپ کر رہی ہے یہ بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کا درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے. 95% گورنمنٹ شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, اور وداؤٹ ایون کنسلٹنگ نواز شریف صاحب. یہ میں آج کو آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. اچھا, مریم بی بی بھی 95% گورنمنٹ خود چلا رہی ہیں وداؤٹ کنسلٹنگ ہر فادر, مگر 5% موٹی کوئی ایشو ہو تو پوچھ لیتی ہیں ان سے. اچھا, میاں صاحب از آؤٹ آف پالیٹکس جینیونلی. وہ ہے, ہی از دا ہیڈ, مگر انہوں نے کہا جی اب آپ بیٹھ گئے, آپ چلائیں. اچھا, ٹھیک, اور وہ جو بھی ہے وہ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں. اچھا, اسی لیے ایک دفعہ میں نے میں نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے بین کرنے کا, میں نے کہا تھا میاں صاحب کو تو کنسلٹ ہی نہیں کیا. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جب فیصلہ کر لیا تو پھر بھاگے گئے کہ اچھا جی وہ بڑا ریئیکشن آیا, یہ ہوا, اب کیا کریں سو. تو اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب خود بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ بیٹھ گئے کریں آپ, تو ویسے ڈفرینسز کوئی نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے کے ساتھ زرداری صاحب کے بلاول کے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. بلاول کی تھوڑی سی اسٹریٹجی فرق ہے, وہ تھوڑا سا اگریسو ہونا چاہتے ہیں. زرداری صاحب بڑے کیئرفل چلتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. ہی از اے مچ بیٹر پولیٹیشین دین اینی بڈی ان دس کنٹری. اور آج ان کی سالگرہ بھی ہے تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں کہہ دیں. تو اب تیسری بات یہ آئی کہ پی پی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی کھٹ پٹ کیا کھٹ پٹ ہے یا نہیں. کیسر صاحب کو لگ رہا ہے. ہاں, تو وہ ایکچولی نہ بھی ہو تو وہ کوشش ان کی ہے کہ کرایا جائے, کیونکہ اگر آگے جا کے کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی آنی ہے جس کے گرین لائٹ اگر اسٹیبلشمنٹ سے آتی ہے تو پیپلز پارٹی کو جانا پڑے گا نا چھوڑ کے اس طرف. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, کیسر صاحب اینڈ ادرس. وہ چپ پیپلز پارٹی کو نہ انٹیگنائز نہیں کریں گے. اور پیپلز پارٹی بھی بڑی انٹرسٹنگ گیم کھیل رہی ہے. وہ ایکچولی وہ کہتی ہے پی ٹی آئی بین کرنے کا ہمیں تو کنسلٹ ہی نہیں کیا, بجٹ کے اوپر ہمیں کنسلٹ نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا. اور آج کی اخباریں پڑھ رہا تھا کہ گورنر صاحب پنجاب کے جو پی 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 کے ہیں, جی بالکل, انہوں نے آئی پی پی اور گورنمنٹ پالیسی اور آئی پی پیز کے اوپر ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ کو کھڑکایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دوسری طرف میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان پروٹوکول یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ آتا ہے کسی پروونس میں تو اس کی پروونس کی چیف منسٹر اس کو ریسیو کرتی ہے اینڈ اسکورٹ کرتی ہے. اٹ از اے فنڈامنٹل ایلیمنٹ. مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر تھا انٹرم 2013 میں, تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو جب بھی وہ پنجاب آتے تھے, خواہ وہ صرف لینڈ کر کے کہیں اور جانا ہوتا تھا, سندھ جانا ہوتا تھا یا کچھ, یا کسی اور دورے پہ آتے تھے جس کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھا, ان کا اپنا کوئی ایشو تھا, تو آئی ووڈ ہیو ٹو گو ٹو دی ایئرپورٹ پروٹوکول ٹو ریسیو ہم. اور وہاں گیسٹ یا وہ ان کو اسکورٹ کرنا پڑتا تھا اگر وہ آ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں رہنے کے لیے یا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں, یا تو یہ پروٹوکول ہوتی ہے.